بعد آج خطبۃ الجمعہ میں ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت کیسے ہوتی۔ آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، آج معاشرے کو، ایک عام مسلمان کو ہمارے وطن عزیز کے حالات کے پس منظر میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عمومی طور پر جو ایک بہت بڑا معاشی بحران، ہر حد سے آگے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا طوفان، اور جس بھی دوست سے، بھائی سے، بزرگ سے، چھوٹے بڑے سے گفتگو ہو، ہر ایک بے برکتی کا رونا روتا ہوا نظر آتا۔ رزق میں بھی بے برکتی ہے، اولاد میں بھی بے برکتی ہے، وقت میں بھی بے برکتی ہے، صحت میں بھی بے برکتی ہے، اور تعلقات میں بھی بے برکت۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مختصر وقت میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ برکت جسے ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم سب کا مطلوب و مقصود ہے، وہ برکت نصیب کیسے ہو، اور جسے وہ برکت نصیب ہو جاتی ہے پھر اسے کسی بھی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 96 آج ہم نے عنوان گفتگو کے طور پر سنی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی برکت کسے اور کیسے حاصل ہوا۔ قرآن حکیم کے حوالے سے بار بار عرض کی کہ جب بھی کوئی آیت ہمارے سامنے آئے، اس کا سیاق و سباق، وہ کس پس منظر میں ارشاد فرمائی گئی، اس سے ماقبل کی آیات میں کیا اسلوب اور کیا عنوان اور کیا گفتگو ہو رہی تھی، اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا جا رہا، جب تک اس سیاق و سباق کو پیش نظر نہ رکھا جائے، آیت قرآنی کا اصل حسن اور آیت قرآنی کا جو اصل ذوق اور جو مفہوم ہے وہ آشکارا نہیں۔ سورہ اعراف میں اس سے جو گزشتہ آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اقوام سابقہ کا ذکر کیا۔ قوم نوح کا ذکر ہوا ہے، قوم ہود کا ذکر ہوا ہے، قوم صالح کا ذکر ہوا ہے، قوم لوط کا ذکر ہوا ہے، اور آیہ نمبر 96 سے بالکل متصل آیات میں قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ آیہ نمبر 96 9ویں پارے میں دوسرے رکوع میں آتی۔ اس سے بالکل پہلے قوم شعیب جو بہت بڑے تجارت پیشہ لوگ تھے، کثرت ان کے پاس بہت تھی، مال بہت زیادہ تھے، تجارتیں بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن وہ کثرت ان کی حرص کا پیٹ بھرنے سے قاصر تھی۔ جوں جوں مال بڑھتا جاتا تھا، حرص بھی بڑھتی چلی جاتی، اور پھر اس حرص کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ ناجائز طریقوں سے بھی مال سمیٹتے تھے، ناپ تول میں کمی بھی کر دیتے تھے، امانت میں خیانت بھی کر دیتے تھے، دوسروں کا حق غصب کرنا، دبا لینا، اسے بھی وہ اپنے لیے روا سمجھنے لگ گئے تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے ان سارے جرائم سے انہیں منع کی، انہیں روکا اور بتایا کہ اللہ پاک سے کثرت کی بجائے برکت مانگو، اس رب پہ ایمان لاؤ، اس کے دیے ہوئے انداز حیات پہ زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ اپناؤ، اور اس سے برکت کی دعا مانگا کرو، جسے وہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اسے کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار۔ یہ ساری بستیاں تھیں، قوم نوح کی بستی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان ساری بستیوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد آیہ نمبر 96 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر وہ بستیوں والے، اب یہ بستیوں والے کون تھے، ساری تفصیل عرض کی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بستیوں والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی راہ اختیار کر لیتے۔ دو چیزیں صرف قرآن نے آخر میں تتمہ کے طور پر ان ساری قوموں کے انجام کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے فرمائیں کہ اگر یہ ساری بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا،
اور تقوی اختیار کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا پھر ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ کی برکتیں ان پہ آسمانوں سے بھی برستیں اور زمین بھی ان کے لیے اللہ کی برکت کے خزانوں کو اگل دیتی۔ ولیکن کذبوا، لیکن فرمایا بڑے بد نصیب تھے، ایمان کی بجائے انہوں نے تکذیب کی روش اختیار، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی بجائے اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کا طریقہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا پھر جو ان کا انجام پچھلی آیتوں میں پڑھ آئے ہیں یہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ تھا۔ ہم صرف اختصار کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کے ان 2 جملوں کے حوالے سے آج گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکت ہو، قرآن نے اپنی فطری سادگی کے ساتھ، جو قرآن کا حسن اعجاز ہے، ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا ایمان لا کے تقوی کی شاہراہ کے مسافر بن جاؤ، ایمان لا کر تقوی کو اپنا لو، اللہ تم پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اور یہ قرآن نے صرف ایک مقام پہ نہیں کہا ہے، متعدد مقامات پر قرآن حکیم نے یہی طریقہ بتایا۔ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا ہم اس کے لیے مخرج جسے آج ہم ایگزٹ کہتے ہیں، کسی بھی مشکل میں جب انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے مشکل میں گھرا ہوا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ اسے سجھائی نہیں دیتی، قرآن اسے وہ راہ بتا رہا، اس مشکل سے نکلنے کے رستے کو مخرج کہا جاتا۔ فرمایا جب تم مشکلات میں گھر جاؤ، من یتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ہم اس مشکل سے نکلنے کی راہ تمہارے سامنے آشکارا کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے، تمہیں سجھا دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا تقوی تم اختیار کرو، وہ رزاق مطلق وہاں سے رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے صرف ایک ہی بات کی، تقوی۔ اب وہ تقوی کیا ہے؟ الحمدللہ جو قرآن حکیم کا مطالعہ فرماتے ہیں احباب گرامی، علماء کے بیانات سنتے ہیں، وہ تقوی کے مفہوم سے آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ ایک مفہوم تقوی کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جنہیں باب و مدینۃ العلم کہا جاتا، آپ کا یہ قول بڑا جامع ہے، اور تقوی کی جو مختلف تعریفات احادیث میں وارد ہوئیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہوئیں، اور علماء امت نے بیان کی، حضرت علی المرتضیٰ کی ذکر کی ہوئی یہ تعریف ان ساری تعریفات کا نچوڑ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں العمل بالتنزیل والخوف من الجلیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، 4 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور تقوی کے سارے مفاہیم و مطالب کو حضرت علی المرتضیٰ نے ان 4 جملوں میں ادا کر دیا۔ فرمایا تقوی کی پہلی شرط العمل بالتنزیل، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنا نہیں، مولا کائنات بتا رہے ہیں، باب و مدینۃ العلم بتا رہے ہیں کہ وہ تقوی جو آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، جس سے انسان کو مشکل سے نکلنے کی راہ مل جاتی ہے، فرمایا اس تقوی کی پہلی شرط اور بنیاد العمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کرنا، والخوف من الجلیل، اور دوسری شرط اللہ الجلیل کا ڈر دل میں جاگزیں ہو، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، معاملات سر انجام دیتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں موجود رہے۔ فرمایا یہ تقوی کی نشانی اور تقوی کے حصول کی بنیادی شرط۔ اور تیسری شرط فرمائی الرضا بالقلیل، اللہ سے ڈرتے ہوئے، معاملات زندگی سر انجام دیتے ہوئے، جائز اور حلال ذرائع سے جو تھوڑا رزق ملے
اس پہ راضی رہنا۔ اور یاد رہے کہ تقویٰ یا توکل جس کی ہم آگے بات کریں گے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ایک بندہ معاشی معاملات کو چھوڑ دے، نہ کوئی تجارت کرے، نہ کوئی ملازمت کرے، نہ کوئی کام کاج کرے، گھر میں پڑا بستر جو ہے وہ توڑتا رہے اور اسی پہ سوتا رہے، یا مسجد میں فارغ بیٹھا رہے اور پھر کہے کہ مجھے اللہ رزق دے۔ ہرگز ہرگز یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو فسعوا فی الارض، زمین میں چل پھر کے، گھوم پھر کے، کوشش کر کے اللہ کا رزق تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ قرآن تو جہاد سے بھی پہلے زمین میں سفر کر کے تجارت کے ذریعے اللہ کا رزق تلاش کرنے کا ذکر کر۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمائے وآخرون یبتغون فی الارض وآخرون یبغون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں اہل ایمان میں سے جو زمین میں چل پھر کے اللہ کا فضل تلاش کر۔ پھر فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ گویا قتال فی سبیل اللہ سے بھی پہلے اللہ پاک نے رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ، سعی، جد و جہد، کوشش اور جو وسائل اللہ نے عطا کی، جو طاقتیں ذہنی، جسمانی، علمی، فکری جو بھی دیے ہیں، جو ہنر سکھائے ہیں، ان سب کو بروئے کار لا کے رزق تلاش کرنے کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا، اس کی باقاعدہ مدح کی ہے، تعریف کی۔ اور چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں تلاش رزق کتنا اہم معاملہ ہے۔ یہ حج کے ایام ہیں، خوش بخت اور خوش نصیب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن حکیم نے حج میں اسلام سے پہلے جو غلط باتیں شامل کر دی گئی تھیں ان کی اصلاح فرمائی۔ ان میں سے ایک غلط بات جو اسلام سے پہلے حج میں مشرکین نے شامل کر دی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جو شخص حج کے سفر پہ نکلا ہے، سفر کے دوران کسی بھی قسم کی تجارت کرنا، کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کرنا اور حج کے سفر سے کسی بھی قسم کا مالی نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا حج کے سفر میں جتنے مہینے لگے، جتنا وقت لگے، اس سارے وقت کے دوران اگر کسی نے کوئی تجارتی لین دین کر لیا، کوئی خرید و فروخت کر لی ہے، کوئی سودا کر لیا ہے، تو مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کہ اس کا حج درست ادا نہیں ہوا۔ قرآن حکیم نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم حج کے سفر میں ہو، حج کے مؤخر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہاری تجارت کرنے سے، لین دین سے، تمہارے مناسک حج کی ادائیگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ فارغ وقت میں اگر حج کے سفر کے دوران بھی تم خرید و فروخت کرو تو یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، دوران سفر حج بھی اگر تم حج کے مناسک کو مؤخر کیے بغیر، اگر لین دین سے، خرید و فروخت سے، تجارتی معاملات سے مناسک حج میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو قرآن فرما رہا کوئی گناہ نہیں، سفر حج کے دوران بھی خرید و فروخت کرو تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو رب کا کر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے جو رزق کمانا ہے اسے کتنی اہمیت دی۔ سو مسلمان کو رزق کمانے کے تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ سستی، کاہلی، غفلت، نکما پن اور نالائقی یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ مقولہ معروف ہے، علماء نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں اور وہ دیکھنے میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن جب میں اس کے بارے میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ کام کاج کیا کرتا ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ نکما ہے، بالکل نکھٹو ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا شخص میری نگاہ سے گر جاتا۔ عمر کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے جو رزق کی تلاش کا کوئی انتظام نہیں کرتا، جو اسباب رزق میں سے، اسباب معیشت میں سے کوئی سبب اختیار نہیں کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا شخص مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا۔ سو اولاً یہ کوشش ہونا چاہیے تمام ذرائع اختیار کیے جائیں، لیکن ان ذرائع کو اختیار کر کے جو حلال سے جتنا نصیب ہو، الرضا بالقلیل۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں حلال ذرائع سے جو تھوڑا کمایا گیا اس پر دل سے راضی رہنا یہ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کے حصول کی ایک اہم منزل ہے۔
یہ ایک اہم شرط ہے رضا بالقلیل، جس سے انسان کو منزل تقوی نصیب ہوتی ہے۔ اور آخری شرط حضرت علی فرماتے ہیں الاستعداد لیوم الرحیل، تقوی اسے نصیب ہوگا جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے گا۔ یوم رحیل آخرت کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آخرت کے جو اسماء اور جو نام بتائے گئے ان میں سے ایک یوم رحیل بھی۔ یوم رحیل کا مطلب ہے کوچ کا دن، اس دنیا سے اسے چھوڑ کے اگلی منزل کی طرف چلے جانے کا دن۔ حضرت علی فرماتے تقوی اسے نصیب ہوتا ہے جو اگلی منزل پہ اپنی نظر رکھتا ہے کہ میں نے دنیا میں سدا نہیں رہنا، میں نے مر کے اپنے کریم بارگاہ کی، اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے لیے میری تیاری کیا ہے؟ فرمایا جو آخرت کی تیاری کی فکر رکھتا ہے تقوی کی منزل اسے نصیب ہو، اور جسے یہ تقوی نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے بھی اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور زمین بھی اس کے لیے اپنی برکتوں کو اگل دیا کرتی۔ اللہ کی برکتیں کن کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں؟ احادیث نبویہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے نقل کی۔ حضرت حکیم بن حزام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا البیعان بالخیار، فرمایا سودا بیچنے اور خریدنے والا ان دونوں کو اختیار ہے، جب تک سودا ہو رہا ہے وہ ابھی تک علیحدہ نہیں ہوئے، سودا کر کے لین دین کر کے الگ الگ نہیں ہوئے، جب تک کھڑے ہیں اختیار ہے جو چاہے سودے کو ختم کر دے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں تجارت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے برکت کے 9 حصے تجارت میں رکھے۔ آج ہمارے جو معاشی معاملات کا گھمبیر پن اور خرابی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان آدھی زندگی تعلیم کے حصول میں اور آدھی زندگی نوکری کی تلاش میں گزار دے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ تجارت، اور تجارت ضروری نہیں کہ بہت بڑی تجارت ہو، ملینز اور بلینز کی ہو، وہ چند روپوں کی معمولی سی چھوٹی سی بھی تجارت ہو، سچے درست اور اچھے انداز میں کی جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارت فرمایا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تجارت جو ہے یہ بڑی اچھی اور بہتر چیز ہے، اس کی جو بھی صورتیں جو جائز ہیں، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنا یہ برکت کے حصول کا ایک ذریعہ۔ حضور اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب خرید و فروخت کرنے لگو تو پہلے تو فرمایا کہ جب تک دونوں کا سودا ہو رہا ہے اختیار ہے، جو چاہے اسے ختم کر دے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا۔ پھر برکت کیسے آئے گی سودوں میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دونوں نے سچ بولا، خریدار نے بھی اور بیچنے والے نے بھی، بیچنے والے نے اپنے سودے کے بارے میں سچی بات کی، وَبَيَّنَا، اور اگر سودے میں کوئی عیب تھا تو اسے بتا دیا، اسے بیان کر دیا، چھپایا نہیں، اور جو خریدار تھا اس نے بھی جو رقم دی ہے، خصوصاً دور نبوی میں ہم جانتے ہیں کہ جو کرنسی تھی وہ سونے یا چاندی کی ہوا کرتی تھی، درہم اور دینار ہوا کرتے، ان درہم و دینار کے اندر بھی بعض اوقات بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی، کمی بیشی بھی ہوا کرتی تھی، وزن بھی کم و زیادہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات کھوٹ وغیرہ کا بھی اس کے اندر ایک احتمال ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں، بیچنے والا اپنے سودے کے بارے میں سچ بولے، اگر عیب ہے تو بیان کر دے، خریدنے والا جو قیمت چکا رہا ہے، جو درہم و دینار جو کرنسی دے رہا ہے، اس کے بارے میں سچی بات کرے، اور اگر اس کی دی ہوئی قیمت میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب بھی بتا دے۔ فرمایا اگر یہ 2 کام کر لیں گے بُورِكَ لَهُمَا، اللہ کی طرف سے خریدنے والے کے خریدنے میں اور بیچنے والے کے بیچنے میں برکت پیدا ہو جائے۔ ہم ڈھونڈنا برکت چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے رویے مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ برکت چاہتے ہو، خریدار بھی بتائے کہ جو رقم دے رہا ہوں اس میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ یہ ہے، اس کی اصل صورتحال بتا دے، اور جو بات کرے سچ کرے۔
بیچنے والا بھی اپنے سودے کے بارے میں سچ بولے اور اگر کوئی عیب ہے تو بیان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ان دو باتوں کو تم لازم کرو، بورک لہما، زبان محمد وعدہ کر رہی ہے، بشارت دے رہی ہے، فرمایا اس سودے میں اللہ برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور فرمایا اگر اس کے برعکس کیا، خریدنے والے نے بھی جھوٹ بولا، بیچنے والے نے بھی جھوٹ بولا، خریدنے والے نے بھی اپنی قیمت درہم دینار کا عیب چھپایا، بیچنے والے نے بھی اپنے سودے کا عیب چھپایا، تو کیا ہوگا؟ سودا تو ہو جائے گا، محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے بیچنے اور خریدنے کی برکت مٹا دی جائے، اور جب برکت مٹتی ہے ڈھیروں کا ڈھیر مال گھر میں آتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، تندرستی نہیں ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، وقار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کثرت کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ساری نحوستیں یہ بے برکتی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خریدنے اور بیچنے میں سچ کو اختیار کرو، اللہ تمہارے خرید و فروخت میں برکت ڈال دے، اور اگر سچ کو فرمایا ختم کرو گے تو پھر برکت ختم ہو جائے۔ تجارت میں فضائل بھی، خوبیاں بھی بیان ہوئیں، اور تجارت ہی سے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان مسائل، ان خرابیوں کی نشاندہی بھی کی اور امت کو آگاہ بھی کر دیا کہ اگر اپنی تجارتوں کو ان خرابیوں سے پاک کر لو گے تو برکت نصیب ہو جائے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ڈھونڈتے پھرو گے برکت تمہیں اللہ کے گھر میں بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو سودے میں جھوٹ بولے وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تو اس کے سودے میں برکت ہو جائے گی، سودے میں جھوٹ بولے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے حتیم کے اندر بیٹھا رہے تو برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ بازار میں بیٹھ کے سودا بیچے لیکن سچ بولے، اللہ اسے بازار میں بیٹھے ہوئے کو برکت عطا فرمائے گا، اور جو سودے میں جھوٹ بولے گا وہ حتیم کعبہ کے اندر بھی جا کے بیٹھے گا، اسے برکت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم بالکل غلط روش پہ چل پڑے، ہم سودے میں، لین دین میں سچ بولنے پہ آمادہ نہیں ہیں، اور برکتیں ڈھونڈنے کے لیے ہم سال میں کئی کئی عمرے کرتے ہیں۔ کیا ہمیں برکت مل جاتی ہے؟ آج ہر ایک کو اپنے آپ سے اس کا جواب ضرور پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زبان کریم پہ دشمن بھی شک نہیں کرتے تھے، حضور نے تو 14 صدیاں قبل بتا دی۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں روایت کی گئی، سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بد نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ پاک روز حشر کلام ہی نہیں فرمائے، اور جس سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، اسے جنت کا داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اسے اللہ کا کرم اور فضل بھی نصیب نہیں۔ اللہ کے کلام سے محرومی روز حشر، یہ اللہ کی رضا اور رب کی جنت سے محروم۔ کون سے 3 لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسبل ازار، جو فخر کے طور پر اپنا تہبند یا اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، اس سے روز حشر اللہ پاک کلام نہیں فرمائے، وہ رب کی شرف ہم کلامی سے محروم رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا المنان، جو کسی پہ احسان کر کے پھر اسے جتاتا ہے، پھر جس کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، اسے بے وقار کرتا ہے۔ فرمایا جو نیکی کر کے جتاتا ہے، روز قیامت اللہ پاک اس سے کلام نہیں فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اپنا سودا جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے، روز قیامت اللہ ایسے سوداگر سے کلام نہیں فرمائے، اللہ ایسے تاجر سے کلام نہیں فرمائے گا جو اپنی تجارت میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جو سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، وہ روز حشر اللہ کے کلام سے محروم رہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جھوٹی قسم سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی۔ اگر ہم آج برکت چاہتے ہیں، آج ہم سب مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اللہ پاک اس مہنگائی کے افریت، اس فتنے سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ آج یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہم نے وہ عادتیں، وہ رویے، وہ طریقے چھوڑ دیے ہیں جو رزق میں برکت کا باعث ہوا کرتے۔ رزق کے اندر، تجارت کے اندر برکت کیسے ہوا کرتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا ثالث الشریکین،
تجارت عرض کی اللہ کو بے حد محبوب ہے، لیکن وہی تجارت جو سچ پر ہو، امانت پر ہو، دیانت پر ہو اور خدا خوفی پر ہو۔ جس تجارت میں ناجائز منافع خوری آتی ہے، جھوٹ آتا ہے، دھوکہ آتا ہے، بددیانتی اور ملاوٹ آتی ہے، پھر وہ تجارت برکت سے محروم ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا جب دو آدمی کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، کسی تجارت کسی کاروبار میں اکٹھے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان دونوں میں تیسرا میں ہوتا ہوں، انا ثالث الشریکین۔ وہ رزق تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اچھی نیت سے میرا فضل چاہتے ہیں، فرمایا دو لوگ مل کر جب کام کرنے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین۔ دیکھنے والوں کو وہ دو نظر آ رہے ہیں اور میں جو نظر آنے سے پاک ہوں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، لیکن کب تک؟ ما لم یخن احدہما صاحبہ۔ محدثین فرماتے اللہ کے شریک ہونے سے مراد ہے اللہ کی برکت ان کے ساتھ شامل حال رہے۔ کب تک رہتی ہے؟ فرمایا جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، جب ایک شریک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا خَانَ، جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے خیانت کرتا ہے، خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، پھر وہ کثرت بیٹھے گنتے رہتے ہیں، پھر ان کے اکاؤنٹس کے ڈیجٹس تو بڑھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں ان کی تجارت سے نکل جاتا ہوں۔ گویا برکت وہاں سے ختم ہو جاتی، اور جب برکت ختم ہوتی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں۔ یہ نحوست تبھی ہوتی ہے جب برکت سے ہم محروم ہوتے ہیں، اور برکت سے محرومی کی ایک وجہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت ہے۔ مالی معاملات میں اپنے شریک، اپنے حصے دار، اپنے ساتھی، اپنے کاروبار کے ساتھی کے ساتھ جب کوئی بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اس حدیث قدسی میں فرمایا پھر اس سودے سے، اس تجارت سے برکت اپنا دامن سمیٹ لیتی۔ اور برکت کی ایک بڑی اہم وجہ جس سے آج بدقسمتی سے ہم دور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی سند سے یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ذکر کی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، بکور بکرہ قرآن میں آیا، جو دن کا پہلا وقت ہوتا ہے اسے بکرہ کہتے ہیں۔ حضور نے دعا مانگی یا اللہ پاک میری امت کے دن کے پہلے وقت میں برکت عطا فرما۔ محدثین فرماتے ہیں وہ تاجر جو اپنی تجارت میں صبح صبح جاتا ہے، دن کے آغاز میں جاتا ہے، اس کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے بہترین دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ہے۔ جس خوش نصیب کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے، فجر کی نماز ادا کر کے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے جب اپنی دکان پہ جاتا ہے، یاد رہے اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت میں سے جو صبح صبح اپنے کام پہ جاتے ہیں مولا ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً گزارش کروں گا خدا را حضور کی اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جو صبح صبح کام پہ جاتا ہے دعا مانگ رہے مولا اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ آج ہم نے صبح صبح کام پہ جانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں یہ روش نہیں ہے جو آج ہم نے اپنا لی۔ انرجی کرائسس ہمارے ملک میں ہر حد سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا ایک بڑا اہم سلوشن ہمارا دین جس کی تعلیم اور جس کی تائید اور ترغیب دلاتا ہے، ہم کاروبار جلدی شروع کریں اور رات ہوتے ہی سمیٹ لیں، یہ ہمارے دین کا بھی تعلیم اور تائید ہے۔ اور خدا کے لیے آج اگر دیکھیں مغرب میں بھی یہی ہو رہا، یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کو ساری رات کھلنے والی دکانیں نہیں ملیں گی۔ مجھ پہ یقین نہیں، آج آپ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کی امت ہوتے ہوئے، اور حکومت بھی جو اچھے معاملات جن میں کچھ اسٹرکٹ جو ہے وہ فیصلے کیے جانے چاہیے ان میں ہمیشہ وہ پچھلے قدموں پہ چلی جاتی ہے۔ کاش ہمارا تاجر بھائی، میرا مسلمان تاجر بھائی اس حدیث کو سنیں، کاش وہ اس پہ عمل کرنے پہ آمادہ ہو کہ ہم اپنی تجارت جلد دن میں شروع کریں اور اسے بر وقت اگر ختم کریں تو ہمارے بہت سارے دنیاوی معاملات بھی حل ہوں گے، جو انرجی کرائسس ہے اس سے نکلنے میں بھی مدد ملے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی دعا ہمارے شامل حال۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ، صخر الغامدی، آپ کی روایت مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا مانگی اللہم بارک لامتی فی بکورہم،
یا اللہ میری امت کے دن کے آغاز میں برکت عطا فرما۔ اور حضرت صخر الغامدی پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہوتا تھا، اذا بعث سریۃ، حضور جب کوئی مہم روانہ فرمانا چاہتے، بعثھا اول النہار، حضور صحابہ کو کسی اہم کام پہ بھیجتے، کسی مہم کی، آپ جو ہے وہ جب روانگی فرماتے، حضور دن کے آغاز میں مہم کو روانہ فرمایا کرتے۔ اور پھر حضرت صخر فرماتے ہیں کہ میں بھی تجارت کرتا تھا، اور حضرت صخر کی عادت تھی کہ کان لا یبعث غلمانہ الا من اول النہار، وہ اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو جب تجارت کے لیے بھیجتے تو دن کے آغاز میں بھیجا کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ۔ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، صحابی رسول کا معمول، اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل اور اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ حضرت صخر اپنی تجارت کے لیے غلاموں ملازموں کو صبح صبح روانہ کرتے، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا مال کثیر ہوا کہ سمجھ نہیں آتی تھی رکھیں کہاں پر۔ اور یہ کثرت حضرت صخر کو رسول اللہ کی اس حدیث اور حضور کی بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنے کی نسبت سے حاصل ہوئی۔ آج ہمیں بھی اس حوالے سے اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تلاوت قرآن رزق میں برکت کی ایک اہم وجہ ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، ان اخذھا برکہ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیا، جس نے اسے پکڑ لیا یعنی اس کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کر لیا، فرمایا اسے اللہ کی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وہ صرف رزق میں نہیں، عرض کی وہ عمر میں بھی ہوتی ہے، وہ علم میں بھی ہوتی ہے، وہ عبادت میں بھی ہوتی ہے، وہ وقت میں بھی ہوتی ہے، وہ صحت میں بھی ہوتی ہے، وہ اولاد میں بھی ہوتی ہے، اور وہ رشتوں اور تعلقات میں بھی ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ کو پکڑے گا، اس کا پکڑنا برکت کے حصول کی کنجی ہے، اور اس کا چھوڑنا فرمایا وہ حسرت ہی حسرت ہے۔ دعا مانگنا حصول برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور مل بیٹھ کر گھر کے سارے افراد کا اکٹھے بیٹھ کر کھانا، یہ اللہ کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ۔ آج یہ عادت بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی۔ مل بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے کھانا کھایا اور دعا مانگی اللہم بارک لنا فی، اور حکم دیا کہ جسے کہیں پر کوئی شخص کھانا کھلائے، اس کی دعوت ہو، کہیں اچھا کھانا وہ کھائے، تو فرمایا اسے چاہیے یہ دعا مانگے، یا اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور الہی ہمیں اس سے بھی بہتر رزق اور کھانا عطا فرما۔ سو یہ دعا یہ بھی برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، جس میں حضور نے برکت کے حوالے سے امت کی اصلاح فرمائی، تعلیم فرمائی، اور اس عادت کو بھی آج ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بے برکتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حضور نے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک، حضرت انس حضور کے خادم ہیں، بڑے محبوب اور پیارے اور بڑے اطاعت شعار خادم ہیں۔ حضور بڑے پیار سے حضرت انس کو کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، اپنے خادم کو حضور ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس خادم کی عظمت پہ قربان انہوں نے اپنے سینے میں چھپا کے نہیں رکھا، ہم سب کے لیے اسے اگلی نسلوں کو بیان کر دیا۔ اب بھی اگر ہم اسے نہ اپنائیں تو پھر بدقسمتی تو ہماری۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے مجھے بڑے پیار سے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب گھر میں داخل ہوا کرو، فسلم، گھر والوں کو سلام کہا کرو، اونچی آواز سے سلام کیا کرو۔ اس کی کیا برکت ہوگی؟ فرمایا یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اللہ کے رسول فرماتے تم گھر میں داخل ہو کے بلند آواز سے سلام کیا کرو، فرمایا وہ تمہارے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا، تمہارے اہل خانہ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ گھروں میں داخل ہو کر سلام کیا کیجئے، اور بعض روایات میں ہے کہ سلام کر کے سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اس سے بھی اللہ پاک اس گھر میں برکتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیں۔
اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بے برکتی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ۔